بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے نماز جنازہ کا سنت طریقہ بیان کرنا چاہوں گا۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور جہاں تک اس کی اطلاع پہنچتی ہے تو اگر ان میں سے ان بستی والوں میں سے کچھ احباب بھی یہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو سب بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اطلاع ملنے کے باوجود اگر ایک بندہ بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرتا تو سب گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 4 تکبیرات نماز جنازہ، فرض کفایہ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا حاضر اس میت کے لیے، پیچھے امام صاحب کے ماں امام تکبیر اللہ اکبر۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے پہلی تکبیر میں اور ہاتھ ہم ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد یہ پہلی تکبیر ہم نے کہی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، یعنی 2 اس کے فرض ہیں کہ جو ہر صورت ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اور وہ 2 فرض نماز جنازہ کے کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے 4 تکبیرات کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 تکبیرات جو ہم کہتے ہیں یہ فرض ہیں۔ اور دوسرا فرض نماز جنازہ کا قیام ہے، یعنی نماز جنازہ کھڑے ہو کر ادا کرنا اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس میں پھر بیٹھنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے اور بیٹھنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ 2 فرض ہیں جن کو رکن کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 3 سنت مؤکدہ ہیں نماز جنازہ کی۔ پہلی سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں، یہ پڑھنا سنت ہے، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ دعا اگر مرد اور عورت یہ بالغ ہیں تو ان کے لیے ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر بچہ اور بچی نابالغ ہیں تو پھر نابالغ بچے کے لیے اور نابالغ بچی کے لیے الگ دعا ہے جو نماز کتاب کے اندر لکھی ہوئی مل جاتی ہے، وہاں سے ہم آسانی کے ساتھ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ 3 سنت ہو جائیں گی۔ اب پہلی جو ہم نے تکبیر کہی امام صاحب نے، تو ہم سب نے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں، اور اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ جو لوگ پیچھے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں ان کے لیے تکبیر پڑھنا بھی لازم ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہیں گے۔ امام صاحب نے بلند آواز سے کہہ لیا اور وہ اتنی آواز سے کہہ لیں کہ ان کو خود سنائی دے۔ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا وہی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اور اس میں ایک لفظ ہم اضافہ کرتے ہیں وجل ثناؤک، یہ لفظ ہم اضافہ کرتے ہیں ولا الہ غیرک، یہاں تک ہم پڑھتے ہیں۔ اور جب یہ ثنا ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے دوسری تکبیر کہنا ہوتی ہے اللہ اکبر۔ اب یہ دوسری تکبیر جو جنازہ میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے۔ ہاتھ ہم نے پہلی تکبیر پر اٹھائے، اب دوسری تکبیر ہم نے بغیر ہاتھ اٹھائے وہ کہنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ہم وہی پڑھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کچھ صیغے اس کے اندر جو ہے وہ اضافی ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اگر کسی کو وہ نہیں یاد تو وہ نماز والا درود پاک پڑھ لے، یا کوئی اور درود پاک اگر اسے یاد ہے وہ بھی پڑھ لے تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اب کون سا ہم نماز والا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ جب سب نے پڑھ لیا امام صاحب تیسری تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر،
یہ تیسری تکبیر کے بعد پھر ہم نے دعا پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر مرد اور عورت یہ بالغ ہیں تو ان دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، آخر تک یہ اکثر احباب کو آتی ہے، نہیں تو نماز کتاب کے اندر یہ موجود بھی ہے، ہم وہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ دعا بھی نہیں آتی تو وہ کوئی بھی دعائے معصورہ اگر پڑھ لے تو اس کی نماز جنازہ درست ہو جائے گی۔ تو اس کو پڑھیں گے۔ اگر نابالغ بچہ اور بچی ہے تو اس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا الگ الگ دعائیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم چوتھی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب یہ چوتھی تکبیر کہہ کر ہم نے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں جانب ہم سلام پھیریں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب ہم سلام پھیریں گے۔ یہ ہماری نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ تو اس میں سنت میں نے عرض کیے 3 ہیں اور فرض اس میں 2 ہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز جنازہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔